شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدی ونصلی علی رسولہ الکریم۔ القرآن کی آخری صورت یعنی کہ سورہ توبہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آج آیت نمبر 23 سے 33 تک ہم پڑھیں گے۔ یہ اس رمضان المبارک سے پہلے ہمارا قرآن کا آخری سیشن ہوگا اور پھر عید کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ شروع کر لیں گے سورہ توبہ کو۔ اللہ کی کمال رحمت ہے، لگ بھگ 3 سال کا وقت ہو رہا ہے اور یہ صورت جب مکمل کریں گے ہم تو 10 سپارے یعنی کہ تقریباً 1/2 قرآن بھی ہمارا پورا ہو جائے گا۔ تو اللہ غلطی ہو گئی تو اللہ معاف فرمائے اس میں، اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ صحیح معنی میں ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ سورہ توبہ فیصلوں کی صورت ہے۔ فیصلہ کیا ہے کہ جو رسول کو جو ساتھ جنہوں نے دیا ان کو سرفرازی، جنہوں نے رسول کا انکار کیا ہر رسول کے انکاریوں کی طرح ان پر عذاب کا نزول۔ تو جو کی لائن ہم نے پڑھی ہے، برات کا اظہار کر دیا گیا ہے، کہہ دیا گیا ان سے اب ہمارا کوئی واسطہ نہیں، سب کچھ موقع ان کو فراہم کر دیے گئے، جن کو رسول نے پیغام پہنچانا تھا پہنچا دیا۔ جو شرک پر مصر ہے رہے مصر، اب بچے گا نہیں۔ جو اللہ کی کتابوں کے حاملین ہیں پھر بھی ان میں کجی کرتے ہیں، اپنی ہاتھوں سے دین لکھتے ہیں اور اللہ کا دین کہہ کے بتاتے ہیں، دیکھیں ان کے بارے میں کیا فیصلہ پڑھیں گے آج ہم۔ تو جو کی لائن تھی ہماری، جو آیت تھی، جو اللہ نے حکم جاری کیا، وہ یہ دوہرا لیجیے ذہن میں، قاتلوہم، اب ان کو ختم کر دو اپنے ہاتھوں سے، یعذبہم اللہ بایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان کو عذاب دے رہا ہے۔ یہ کی ورڈ تھا۔ کیوں عذاب دے رہا ہے؟ انہوں نے رسول کا انکار کر دیا ہے۔ رسول کے انکاریوں کو تو چھوڑا جا ہی نہیں سکتا۔ ہم اتنا قرآن پڑھ چکے، تقریباً لگ بھگ 10 سپارے، آگے بھی 20 پڑھ لیں گے، ہر رسول کی رودات پڑھا کریں گے، اس کے انکاریوں کا انجام دیکھا کریں گے۔ اس دنیا میں فیصلہ لازمی ہونا ہے رسول کے انکاریوں کا، اور ساتھ دینے والوں کی سرفرازی بھی اس دنیا میں ہونی ہے۔ اسی لیے آخری رسول کے انکار کرنے والوں کا انجام قرآن آپ کو سنا دیتا ہے، قیامت میں مؤخر نہیں کیا گیا۔ ابو جہل کے حساب کتاب نہیں ہونے، فرعون کے آخرت میں حساب کتاب نہیں ہونے، دنیا میں ہی دکھا دیا گیا یہ پکے ٹھٹے دشمن ہیں اللہ کے اور اس کے رسولوں کے، ختم ہو گیا معاملہ، وہاں تو بس عذاب میں جھونک دیا جانا ہے۔ اسی طرح رسولوں پہ، ان کی زندگی میں ایمان لانے والے، ان کے صحابہ، ان کے حواری جنہیں قرآن کہتا ہے، ان کا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، اللہ سے راضی۔ کوئی یہ ہیں وہ لوگ، یہ وہ 2 گروپ ہیں جن کے دنیا میں اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیے۔ اس کے بعد کا کوئی اعلان اب قرآن میں کیونکہ موجود نہیں ہے تو وہ قیامت میں اعلان ہوگا، جب تک کے لیے ہم سب اس رویے کے تحت زندگی گزاریں گے، عبادتیں کریں گے، مکمل امید کے ساتھ کہ اللہ قبول کرے گا، اور مکمل اس خشیت میں رہیں گے کہ ابھی قبول ہوئی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ نمازیں پڑھ لی میں کامیاب ہو گیا، روزے رکھ لی میں نے میدان مار لیا، میں نے کچھ چھوٹا موٹا مال خرچ کر لیا میں دنیا کا سخی بن گیا۔ وہ تو جب اللہ قبول کر لے، وہ قبولیت بتائے گا کب؟ آخرت میں۔ یہ اہم بات ہو گئی۔ اب دیکھیں آگے ہم پڑھنا شروع کریں سمجھنے کے بعد، یہ ہمارا کی لائن ہے کہ اللہ کے رسول کے صحابیوں کے ہاتھوں اب یہ عذاب نازل ہو رہا ہے۔ یہ کی ہے پورے سورہ توبہ کی ساری، اور پورے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سرگزشت کی بھی کی یہی ہے۔ پچھلے رسولوں کی کہانیاں سنا کر آخری رسول کھڑا ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ رسول دیکھ لو، اب اس کے ماننے والوں کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو پچھلے رسولوں کے ماننے والوں کے ساتھ ہوا، اور اس کے انکار کرنے والوں کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو پچھلے انکار کرنے والوں کے ساتھ ہوا۔ طریقہ بدل سکتا ہے، پتھر کی جگہ ہاتھ، ہاتھ کی جگہ سیلاب، کیونکہ صحابہ کرام کی بڑی جماعت موجود ہے تو ہاتھوں سے ہو رہا ہے سب کچھ۔ آگے آج پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اخذا کچھ پکڑنے کو کچھ لینے کو کہتے ہیں، لا تتخذوا، تم نہ لینا، آباءکم و اخوانکم، نہ اپنے باپوں کو نہ بھائیوں کو، اولیاء، تمہارے کوئی دوست ووست نہیں ہے۔ یہ شرط بتائے گا کیوں نہیں ہے، ویسے تو باپ اور بھائی سب کچھ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس صورت میں جو بتانے والے ہیں کوئی واسطہ نہیں تمہارا۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر ان کو زیادہ پسند ہو، حب محبت ہم بھی کہتے ہیں کہ چاہنا، اگر ان کو کفر زیادہ پسند ہے ایمان سے، تو ایسی صورت میں تمہارے بھائی اور باپ بھی تمہارے لیے کچھ نہیں۔ ظاہر ہے بھی وقت ہے نا، ادھر بھی موجود ہیں لوگ، ادھر بھی ہیں، باپ بیٹے سے اس کیمپ میں نہیں آ رہا، ادھر باپ کیمپ میں نہیں آ رہا، جو رسول کے پاس نہیں آ رہا اب وہ تمہارا باپ ہے تو تمہارا باپ نہیں ہے، وہ تمہارا بیٹا ہے تو تمہارا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ کشتی پہ جو سوار ہوگا بچے گا۔ وہ ذہن میں کشتی کی مثال تازہ رکھی ہے، کشتی میں بیٹا سوار ہوگا، نوح علیہ السلام کا تو بچے گا، نہیں سوار ہوا تھا، نہیں بچا تھا۔ بس یہ ہے سورہ معاملہ، وہی رسول کا، وہی طریقہ کار اللہ کا، لہذا کوئی واسطہ نہیں ہے ان سے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اب ان کی طرف پھر بھی تم میں سے کوئی پلٹا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو اپنے اوپر بڑا ظلم کر بیٹھے گا، ظالموں میں ہو جائے گا۔ جب ظالموں میں ہو جائے گا تو پھر عذاب کا تعزیہ نہیں یہاں بھی برسے گا اور آخرت میں بھی برسے گا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
قل اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے، ان کانا آباؤکم کہ جو کوئی بھی ہیں تمہارے باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارے کنبے قبیلے والے، و اموال اقترفتموہا اور تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، و تجارت تخشون کسادہا اور تمہاری وہ سارے بزنس، تمہارے تجارتیں جن کی کساد بازاری سے جن کے کم ہو جانے سے تم ڈرتے ہو، و مساکن ترضونہا تمہارے وہ سارے گھر جو تمہیں بہت اچھے لگتے ہیں، تمہیں دیکھ کے خوشی ہوتی ہے جن کو، احب الیکم من اللہ و رسولہ اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، جہاد فی سبیلہ اور اللہ کی راہ میں نکلنے سے، تو کہا جا رہا ہے چھوڑنا نہیں ہے کسی کو بھی، اگر اس سے زیادہ محبوب تمہیں یہ سب کچھ ہے، فتربصوا حتی تو ذرا دیکھو پھر، اگر ایسا ہے تو ذرا دیکھو، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری کہ اللہ کا حکم ہی آ جائے۔ پھر اللہ کا حکم کیا آ رہا ہے؟ جو بھی اس رسول کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، نہ یہاں بچے گا نہ وہاں بچے گا، تو تمہیں ساتھ دینا ہے تو آ جاؤ، نہیں آنا تو زد میں آئے گا پھر جو بھی نہیں کھڑا ہوگا یہاں پر آ کے۔ واللہ لا یہدی القوم فاسقین، تو پھر فسق کرنے والوں کو کوئی اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ فسق یہ پہلے کرتے ہیں، بار بار ہم دہراتے ہیں، یہ اللہ کا اصول سمجھ لیجئے، اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ ہی گمراہی دیتا ہے اپنے قانون کے تحت، جو لینا چاہتا ہے ہدایت اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، جو ہٹ دھرمی دکھاتا ہے اللہ اسے ہدایت کے رستے روکتا ہے۔ اگر یہ شروع میں اللہ کر لے تو پھر تو سب کہہ کے بڑی ذمہ ہو گئے اللہ نے ہدایت دی نہیں اس لیے ہمیں ملی نہیں، نہ، وہ تو اذان کی آواز بلند کروا لیتا ہے۔ اب جو نہیں جا رہا وہ فیصلہ کر رہا ہے کہ میں نہیں جا رہا نماز پڑھنے، جو جا رہا ہے وہ فیصلہ کر رہا ہے میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے، یہ ہے قانون۔ تو فسق پہلے ہو گیا ہے۔ ایسے فسق کرنے والے جو اس ساری دعوت کے باوجود ہی رسول کے پاس آ کے کھڑے نہیں ہو، فسق جان بوجھ کے معلوم ہو جانے کے بعد بھی غلطی کرنا، اسے فسق کہتے ہیں، انجانے والی غلطی نہیں ہوتی ہے، تو اللہ پھر ہدایت کے راستے بند کر دیتا ہے۔ لقد نصرکم اللہ، یہ تو بالکل پکی بات ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد تو کی تھی، فی مواطن کثیرہ، کتنے ہی زیادہ کتنی جگہوں پہ تم نکلے، اور تمہیں وطن ہم بھی کہتے ہیں، کتنی زمینوں پہ تم نکلے، اسی کی جمع ہے، بہت سی جگہوں پر اللہ نے تمہاری مدد کی ہے۔ اور یاد کرو اس دن بھی، کس دن؟ ویوم حنین، حنین والے دن بھی۔ حنین 8 ہجری کا مشہور واقعہ، فتح مکہ ہو چکا، حوازن کے قبائل ہیں، بڑے تھے کم لیکن تھے بڑے ہوشیار لڑنے بھڑنے میں، اور تقریباً بہت ہزاروں میں تعداد تھی، فتح مکہ ہو چکی تھی، اتنے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، لشکر بڑا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور وہ حاوی آ گئے مسلمانوں پہ۔ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس دن تم غلطی تو کھا گئے تھے، تم نے سمجھا جماعت بڑی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تھوڑا کم ہو رہا تھا۔ بدر کے ذکر کر رہی ہے نا، جماعت کم تھی، اللہ یاد تھا، دیکھو کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ یاد رہا وہ یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں تمہاری کثرت نے خوش فہمی میں ڈال دیا تھا اس دن۔ دیکھیں اللہ بتا رہا ہے، تو اللہ بتا رہا ہے ہو کیا رہا ہے، اور یہ رسول اور اس کے صحابہ موجود ہیں، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے ہے، ذرا سوچا کریں ہم تب نا، کہ دیکھیں وہ کیا، یہ تو عجب تو ہو ہی نہیں سکتا، جب بھی نہیں ہو سکتا تھا، اب کیسے ہو سکتا ہے؟ فلم تغنی عنکم شیئا، کوئی چیز تمہارے کام نہ آئی۔ وہ ان کے تیر انداز کہتے ہیں کہ بہت ہی مشاق قسم کے تھے، وہ ہلہ بولا انہوں نے کم تعداد کے باوجود، کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے فائدہ ہی نہیں پہنچا تمہاری کسی چیز سے تمہیں، وضاقت علیکم الارض، لگا کہ زمین گھٹنے ہی ہے تمہارے اوپر، لشکر جری تھا بڑا، وہ کم تھے لیکن محسوس یہ ہو رہا تھا، اللہ کا بیان دیکھیں، جیسے زمین سمٹنا شروع ہو گئی ہو، جیسے آگے کچھ نظر ہی نہ آ رہا ہو، علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، اور پھر جو اس کے باوجود بڑے تھے اس کے باوجود کیا ہوا؟ پلٹے اور میدان چھوڑنے لگے، سوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پکے ساتھی وہاں پر کچھ کھڑے رہ گئے جو وہاں موجود رہے۔ پھر کیا ہوا؟ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، اللہ نے سکینت اطمینان دیا اپنے رسول کو، وعلی المؤمنین اور ایمان والوں کو، وانزل جنودا لم تروہا، جندی ویسے فوجی کو کہتے ہیں، سپاہی کو، وانزل جنودا لم تروہا، اور ایسی فوج اتاری جسے تم دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، فرشتوں کی معیت بدر میں بھی تھی، احد میں بھی تھی، حنین میں بھی تھی، لیکن تھی کب؟ جب میدان جنہوں نے نہیں چھوڑے ان کے لیے۔ احد میں چھوڑا تھا میدان، ہمیں معلوم ہے کیا ہوا تھا، بدر میں ڈٹے رہے تھے، ہمیں معلوم ہے کیا ہوا تھا، یوم الفرقان، اور اسی طرح پھر جب ساتویں قدمی دکھائی رسول موجود رہے، ان کے قریبی ساتھی موجود رہے، پھر کیا ہوا؟ سکینت آ گئی، وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ نے وہی عذاب نازل کر دیا۔ اس دن بھی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے مٹی پھینکی گئی تھی، اور وہ مٹی تم نے نہیں پھینکی تھی ہمارے رسول، وہ مٹی ہم نے آندھی چلائی تھی، کیونکہ عذاب تو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، پتھر برسنے ہیں، سیلاب آنے ہیں، زلزلے آنے ہیں،
الٹا کے پلٹ دینا ہے، یہاں پر تلواریں یہ کام کر رہی ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے، اصول وہی کار فرما ہے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور انکار کرنے والوں کی تو جزا ہے ہی یہی۔ کون سے؟ یہ دیکھ لیجئے، الکافرین، الف لام انگلش کا دی ہے، دا ڈیفینٹ آرٹیکل، ایسے کافروں کی۔ کون سے کافروں کی؟ اللہ کے رسول کے انکاریوں کی۔ اتمام میں حجت ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول نے دعوت دے دی، انکار کر رہے ہیں، ان کی سزائیں بیان ہو رہی ہیں۔ نوح نے جن کو پیغام پہنچا دیا، صالح، شعیب، ہود، لوط، جن کو پیغام پہنچا دیا، ابھی نہیں بچیں، دنیا تباہ نہیں کرنی ہے اللہ نے۔ رسول نے پیغام پہنچا دیا، سن لیا، سمجھ لیا، انکار کرتے ہو، اب یہ لوگ نہیں بچ سکتے۔ چین، ایران، تور کو نہیں مارنا جا کے ابھی کہیں پر، کچھ بھی نہیں کرنا اللہ نے ان کے ساتھ، رسول کے انکاریوں پر۔ الکافرین، کون سے؟ ایسے، یہ جو حنین میں سامنے آ گئے تھے، وہ حوازن، وہ قریش، اور یہود و نصارہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو رسول کے انکاری، جنہوں نے رسول کو دیکھ لیا، سن لیا، اس کی بات سمجھ لی، انکار کر رہے ہیں، نہیں بچ سکتے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، اور اللہ اپنے قانون کے مطابق، قدرت نہیں، یا اللہ کی انشاء، اللہ کا قانون، اللہ کی قدرت ہوتی ہے، تو اللہ پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ یتوب اللہ من بعد ذلک، اس کے باوجود اللہ نے معاف کیا، علی من یشاء، جس کو اپنے قانون کے مطابق۔ کیا قانون؟ تو اس نے کہہ دیا کچھ بھی دنیا میں تم سے ہو جائے، معافی مانگ لو، معاف ہے۔ جو معافی مانگ لے معاف ہے، نہ مانگے، ہٹ دھرمی دکھائے، پھر تو اللہ ہدایت کے راستے بند کرتا ہے۔ تو پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے معافی مانگ لی، اپنی غلطی کا ادراک ہو گیا، تو اللہ نے معاف بھی کر دیا۔ کیوں؟ واللہ غفور الرحیم، وہ تو ہے ہی انتہائی درگزر کرنے والا، بے انتہا رحمت فرمانے والا۔ دیکھیں صفات کس معنی خیز انداز میں ہمیشہ قرآن میں آتی ہے، اس لیے کر دیا کہ اسی کی پالیسی ہے۔ ہم بار بار پڑھتے ہیں، اس زندگی میں اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی شکل معافی کی قبولیت ہے۔ اللہ کی عظیم رحمت ہے ہدایت، اس سے بھی بڑی رحمت ہے معافی کی قبولیت، اور اس درجے کی معافی ہے، اگر سچی معافی مانگ لی، اصلاح احوال کر لی، تو جو غلطیاں کی ہیں وہ نیکیوں میں بدلتا ہے، اور وہ ہماری معافی کا، دیکھیں ہم ویسے 12 مہینے 24 گھنٹے ہر منٹ معافی مانگنی چاہیے، رمضان آیا چاہتا ہے، ہمارے دلوں کا جھکاؤ ہو جاتا ہے، ہم معافی مانگے اللہ سے۔ ہماری زندگی ہے، ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں، واللہ غفور الرحیم، لیکن یہی غفور بتا رہا ہے کہ میرے قانون کو بھولنا نہیں، ہٹ دھرمی مت دکھانا، کبھی بھول چک معاف ہے، فسق میں مت آ جانا، بات پتہ چل گئی پھر بھی ہٹ دھرمی پہ قائم ہو، پھر پلٹنے کے راستے بھی وہی بند کرتا ہے، وہی اللہ، کیونکہ یہی اس کا قانون ہے، اور یہی اس کی پھر ساری بتائی ہوئی ہدایت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، یہ جو شرک کرنے والے ہیں یہ نجس ہیں۔ انما المشرکون، المشرکون نجس، کون سے؟ یہی جو اس وقت مکے میں بیٹھے ہیں، چاروں طرف ہیں عرب کے، رسول کو سن لیا، پھر ساری بات سمجھ لی، پھر بھی شرک کر رہے ہیں۔ ان کی نجاست کس حد تک پہنچ چکی ہے؟ اس حد تک، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد مسجد حرم میں داخل بھی نہ ہونے پائیں۔ اسلم تسلم، مانو گے؟ قریش کے لیے قانون بیان ہو چکا سورہ توبہ میں، مانیں گے بچیں گے، ورنہ 4 مہینے کے بعد الٹیمیٹم ختم، گھات لگا کے بیٹھو، چھوڑنا نہیں ہے کسی کو، پتھر تو برسنا ہے، زلزلہ تو اب آنا ہے، لپیٹ میں تو انہوں نے آنا ہی آنا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ کرنے سے تمہارے پاس کوئی کمی واقع ہو جائے گی، کوئی مال وال ختم ہو جائے گا تمہارا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو عنقریب اللہ تمہیں بہت کچھ دے دے گا، انشاء، اس نے چاہا تو ایسا ہی کرے گا وہ۔ ان اللہ علیم حکیم، کیوں کہ وہ سب علم رکھنے والا ہے اور حکمت والا ہے، اسے معلوم ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ تمہارے ذہن میں یہ کبھی خوف نہ آئے کہ اگر ہم نے ان کا آنا جانا بند کر دیا، کیا مطلب ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ مکہ ہی ہیڈ کوارٹر تھا ساری تجارت کا، سارے عرب کے قافلے آتے ہی وہیں پر تھے، سارا میلہ ٹھیلا لگاتے ہی قریش وہیں پر تھے، وہیں پر بتوں کو چڑھاوے چڑھواتے تھے۔ جب ان کا ہی آنا بند کر دیں گے تو آ سکتا تھا ذہن میں ہماری معیشت کا کیا ہوگا، ہمارے کاروباروں کا کیا ہوگا، کاروان جو آتے ہیں ان کے مالوں کا کیا ہوگا۔ تو اس کا جواب اللہ نے دیا ان کو کہ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ تو برپا ہونا ہی ہے، تمہارے ہاتھوں ہو رہا ہے، لہذا بند ہے۔ اب یہ رسول کا انکار کیے بیٹھے، ان کو تو مرنا ہے اس مدت کے بعد، اور حج آیا چاہتا ہے، حج سورہ توبہ کے بعد آیا چاہتا ہے، جس میں جا کے اعلان کیا جائے گا، جو اعلان بیان کیا گیا کہ حج اکبر پہ اعلان کر دو جا کے کہ بس رسول اور اللہ برات کا اظہار کر رہا ہے، لہذا وہیں جا کے جب اعلان ہو جائے گا، رستہ بند ہو جائے گا، تو یہ نہ سمجھنا کہ کوئی چیز میں کمی ہو جائے گی، اللہ تمہیں غنی کرے گا۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، ختم کر دو ان کو، مٹا دو ان کو جو ایمان نہیں لا رہے
اللہ پر اس کے رسول پہ. کون ایمان نہیں لا رہا؟ اس رسول کے انکاریوں کی بات ہو رہی ہے. کبھی بھی ہم کانٹیکسٹ سے نکلنے نہ پائیں. ان لوگوں نے، ان مشرکین مکہ نے، ان اعراب نے اس رسول کا انکار کر دیا ہے، آخرت کا انکار کر رہے ہیں، اب یہ بچنے نہ پائیں. یہ تو عذاب برس رہا ہے تمہارے ہاتھوں. ولا یحرمون ما، اور ہرگز کیسے لوگ ہیں یہ تو وہ حرام نہیں سمجھتے ما حرم اللہ رسولہ، جو اللہ اور اس کا رسول حرام قرار دیتا ہے اس کو حرام نہیں مانتے. ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیہ، اور اسی طرح جو قبول نہیں کرتے دین حق کو، کن میں سے؟ جو اہل کتاب ہیں. ظاہر ان کے بارے میں فیصلے ہونے نا. آخری صورت ہے، پورے مدینے کی زندگی گزر چکی، ان تک بھی پہنچ چکا، یہ عذاب بھی ہو چکا، ان کے قبیلے، ان کے حصار توڑے بھی جا چکے، ان کو وہاں سے بہت سو کو بدر بھی کیا جا چکا نکل کے باہر. پتہ چل رہا ہے ان سے یہ بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ دین حق کو ماننے سے انکاری ہیں. ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ یہ آخری نبی سچا نبی ہے، رسول اللہ کا قرآن سچی کتاب ہے. اب ایک ہی صورت ان کے لیے فیصلہ ہو گیا، اور اس کے لیے کیا فیصلہ پڑھ لیا ہم نے؟ یا تو مانیں گے یا مارے جائیں گے، کیونکہ بت پرستی پہ قائم ہے. مشرکوں کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا سنا دیا؟ اسلم تسلم، مانیں گے تو بچیں گے ورنہ مارا جائیں گے. اب اہل کتاب کے لیے جو ہیں توحید پر ہی لیکن تحریف میں مبتلا ہیں توحید پر ہی لیکن ہٹ دھرمی میں مبتلا ہیں، رسول کو مان کے نہیں دے رہے، اللہ کو تو مانتے ہیں. ان کے لیے کیا بتا رہا ہے کہ اب ایسے لوگ جو ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی، اور وہ لوگ بھی جو قبول نہیں کرے دین حق کو اہل کتاب میں سے، حتی یعطوا الجزیہ، اب یہ صغیر بن کے رہیں گے، چھوٹے بن کے رہیں گے. یہ رہیں گے اس شرط پہ کہ تمہیں جزیہ دیں گے. سوچیں وہ قوم جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتی ہے اور ان کو امی پکارتی ہے، تم نے تو نبی دیکھے نہیں، رسول دیکھے نہیں، کتابوں سے واقف نہیں ہو، کوئی حیثیت نہیں ہے. اب اگر اس زمین پر رہیں گے تو کیا بن کے رہیں گے؟ چھوٹے بن کے رہیں گے. یا تو جزیہ دیں گے، ایدیم وہم صاغرون، اپنے ہاتھوں سے تمہیں جب جزیہ دینا. امیجن کریں کیا یہود، کیا ان کی مینٹیلٹی، کیا ان کا تمطراق کہ اپنے آپ کو اہل کتاب، اہل علم کہلوانا، اور اب وہ صغیر چھوٹے بن کے زمین میں رہیں گے. نہیں رہیں گے تو جو ہوگا پھر سو ہوگا. وقار کیوں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ کی کتابوں والے، یہ اللہ کے. اور ایک فیکٹ ان میں سے کیسا ہو گیا، سارے یہود نہیں تھے جو وہاں بس رہے تھے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، ان یہودوں نے یہ کہہ دیا کہ عزیر نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے یہ کہہ دیا نعوذ باللہ کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی اڑائی ہوئی باتیں ہیں، بس صرف منہ سے باتیں اڑائی ہوئی. وہی جو آباء و اجداد کی باتیں ہوا کرتی ہیں، آباء و اجداد کی باتوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے منہ سے اڑائی ہوئی باتیں، یا کہتا ہے خواہشات. اللہ کے رسولوں کے آگے جو باپ دادا کی دلیل پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سنی سنائی اڑائی ہوئی باتیں، اپنے منہ سے پھیلائی ہوئی باتیں. قرآن کے بارے میں یہی کہتا ہے اللہ. ہمارا رسول آ گیا قرآن سنا رہا ہے، تم کیا بول رہے ہو اس کے آگے؟ باپ نے یہ کہا تھا، دادا نے یہ کہا تھا، تمہارا فرفر عالم یہ کہتا ہے. یہ تمہارے منہ سے اڑائی ہوئی باتیں. یہ کلیہ بدلے گا نہیں قیامت تک. ہر عالم سر آنکھوں پہ ہیں، ہمارے سر آنکھوں پر 25 40 50 سال لگاتے ہیں. اہم بات صرف یہ ہے کہ اس کے مطابق ہونا ہے. اس کے لیے چوکنا مجھے رہنا ہے، میرے بچوں کے لیے، آپ رہنا ہے اپنے بچوں کے لیے. ہمارے تو میں خود اپنے بچوں کو بھٹکا نہ پاؤں، یہ ہے اللہ کا معیار. میں خود اپنے بچوں کو بھٹکا نہ پاؤں تاکہ قرآن سے وابستہ رہوں، بات غلط نہ ہو جائے. میرے بچے میرے بارے میں حد درجے چوکنا رہیں. کس کے بارے میں سر؟ اپنے باپ کے بارے میں حد درجے چوکنا رہیں. باپ غلط دین تو نہیں بتا رہا. یہ معیار کھینچا رہا ہے اللہ قرآن. کہاں پڑھیں گے؟ سورہ بنی اسرائیل جا کے کلیہ پڑھیں گے، ہرگز نہیں ہونے پائے یہ. اور سورہ عنکبوت میں اور سورہ لقمان میں پڑھیں گے انتہائی شاندار حسن طریقے کا سلوک تمہارے ماں باپ کے ساتھ ہونا چاہیے. کیسا؟ حسن سلوک. لیکن اگر وہ کوئی ایسی بات کی طرف بلا لیں جو اللہ کی بات کے خلاف ہو، فلا تطعہما وصاحبہما الدنیا معروفا، ہرگز مت مان لینا ان کی. یہ ماں باپ کیوں کہا اللہ نے؟ کیونکہ 8 ارب دنیا ایک طرف اور 2 ماں باپ ایک طرف، اس لیے ان کا نام لینے کی ضرورت ہی کیا ہے جب ماں باپ ہی کہہ دیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ یہ رہا ہے سیدھے لفظوں میں، میری بات کے آگے ماں باپ تک کی مت ماننا. ختم بات. 8 ارب دنیا بن جائے، جو بننا ہے اس جو بننا ہے بن جائے. یہ ہے اس کا معیار. ہاں اگر وہی ٹھیک اور ہمیں پتہ چلے تو سر آنکھوں پہ ہے، سر آنکھوں پہ ہے ہی وہی سر آنکھوں پہ صحیح معنوں میں جو ہمیں پڑھاتے ہیں، جو ہمیں لکھاتے ہیں. تو دیکھیے یہ تو اڑائی باتیں کرتے ہیں ساری. یداعون قول الذین کفروا من قبل، یہ تو انہی کی سنی سنائی باتیں کر دیتے ہیں جو ان سے پہلوں نے کی ہیں. ان کے پاس دلیل ولیل کوئی نہیں ہے، نہ ان کی کتابوں کی دلیل ہے، نہ کوئی عقلی دلیل ہے. کیا بول رہے ہیں یہ؟
وہ کہتا ہے یہ بیٹا ہے وہ بیٹا ہے. کس سے سنا ہے انہوں نے؟ پچھلوں سے سنا, وہی دہراتے رہتے ہیں. ہر علم کی دلیل جو اس پر مبنی ہو وہ بیکار دلیل ہو جاتی ہے. قاتلہم اللہ انا یؤفکون, جہاں کہیں یہ پھرے جاتے ہیں صحیح راہ حق سے, اللہ ان کو غارت کرے. یہ جملہ ہے. کون؟ یہ جو اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے قرار دے رہے ہیں. اتخذو, اب دیکھیے صاحب کتنی صحیح معنوں میں ہمیں جھرجھری تو آنی چاہیے اس بات پر کہ اگر ہماری کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہو رہی, جو کہ ہماری ہی ذمہ داری ہے, اینڈ یوزر ہم ہیں, ان کی ذمہ داری ہے ہمیں پڑھانا. ان کے بارے میں بہت کچھ اللہ بتانے والا, آگے بھی بتانے والا ہے. ان کو ذمہ داری کیسے پوری کرنی ہے. جو کرتا ہے, میں کہتا ہوں ہماری زندگیاں قربان ہیں ایسے لوگوں پہ. ہماری ذمہ داری ہے اینڈ یوزر کی, باپ تک پہ نگرانی رکھو. یہ باپ کی برائی نہیں ہو رہی, باپ کا درجہ کم نہیں کر رہا, معاملہ اللہ کا پڑ گیا ہے. اگر باپ نہ کہتا تو بتائیے پھر کس طرح گوارا کریں کہ اس کو بھی ٹھیک مان لیں جو کرسچن اپنے بیٹے کو بتاتا ہے. وہ بھی تو باپ ہے, کم محبت کرتا ہے بیٹے سے. ہندو کی بھی مان لیں, جو کچھ اپنے بیٹے کو بتاتا ہے غلط بتاتا ہے جان بوجھ کے, کیا وہی ٹھیک سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا. ہم بھی بیٹھے ہیں, ہمارا دین تو اس قرآن کے مطابق ہو تو بچوں تک پہنچ رہا ہو. اگر میں کیا یہ رہا ہوں کہ اگر بچے کل کلا کو بولیں بابا آپ تو اب تک یہ بتا رہے تھے, دراصل قرآن کے اس بات کا مطلب یہ ہے, تو اب ان کی بھی ذمہ داری مجھے بتانا آ کے, اور پھر میرا سوال شروع ہو جائے گا میں واقعی مانتا ہوں کہ نہیں مانتا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا میرٹ. دراصل کیسے درد بندی سے پہنچے ہوں گے نا اپنے چچا حضور کے سامنے, رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ نے پالا پوسا ہے مجھے, سب کچھ آپ کے گھرانے سے ہوا ہے میرا, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا دین ٹھیک نہیں. امیجن کریں, وہ کہتے تھے اے رسول بہت ہی ثقیل قول تمہیں دینے والے ہیں. بار بار پڑھتے نا سورہ مزمل کہ بڑا قول ثقیل آ رہا ہے آپ پر, یہ مشکل ہوگا اٹھانا. کیا کہ اب اپنوں کو جا کے بولنا ہے تم ہو غلط, اپنے چچا کو جا کے بولنا ہے, چچاؤں کو بلکہ آپ ہیں غلط, اپنے بھائیوں کو بولنا ہے تم ہو غلط, اپنے دوستوں کو بولنا ہے تم ہو غلط, اپنے قبیلے والوں کو جن سے آپ بے پناہ محبت کرتے تھے آپ غلط ہیں. یہ دین نہیں ہے اللہ کا, یہ دین ٹھیک ہے جو میں بتا رہا ہوں. اب جو مانے گا بچے گا. یہ آسان تھا کہنا, کسی محبت کرنے والے سے اس حد تک کی بات کر دینا کہ تم دنیا میں عذاب میں آنے والو, آخرت میں بھی نہیں بچو گے. یہ آسان بات ہے. اللہ نے کہا کہ اس کے لیے ایک ہی نسخہ ہے آپ کے لیے بھی. اب اگر یہ کام تو کیونکہ کر رہے ہیں, آپ نہیں کریں گے تو کرے گا کون؟ تو آپ کو ذرا کمک چاہیے. کمک اے ہمارے رسول, آپ رات کو ذرا بیدار رہا کریں اور صلاۃ اللیل کا انتظام کر لیں اور اس کو پڑھا کریں. اس وقت جو کچھ آپ ہماری وحی کو پڑھیں گے وہ بہت اچھا سمجھ میں آئے گا. دن میں ایسا سنہری موقع آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. اس کا بھرپور فائدہ, بار بار سورہ مزمل پڑھتے ہیں آج کل ہم, اس کا فائدہ اٹھانا ہے آپ نے. اس وقت جو اللہ سے لو لگائی جاتی ہے, جو دنیا سے کٹ کے اللہ کے سامنے حاضری ہوتی ہے, کیا کہنے ہیں. اب کیونکہ وہ مہینہ آ جائے گا اور ہم سب کا ذوق شوق بڑھ جائے گا, یہاں سے عادت ایسی ڈلے کہ 5-10 منٹ کی عادت پڑی جائے. میں اس بہانے سے عرض کرتا ہوں وطر اپنا عادت بنا لیں کہ وطر پڑھنے کے ٹائم پہ وطر پڑھا کریں گے. اتنی باتیں ہم سنتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کی زندگی ایسی ہے, ان کا اسوہ ایسا ہے. یہ ان کی مہربانی تھی, انہوں نے اجازت دے دی کہ عشاء کے بعد پڑھ لیا کرو. یہ ان کی مہربانی تھی. انہوں نے کہا اچھا اٹھنا مشکل ہوتا ہے, عشاء کے بعد پڑھ لیا کرو. انہوں نے کبھی نہیں پڑھا عشاء کے بعد, کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے عشاء کے بعد, 2 رکعت بس. باقی نوافل ہیں, جب اجازت انہوں نے دے دی اجازت کا استعمال کریں. اجازت کا استعمال بالکل ہو سکتا ہے. میں بتا یہ رہا ہوں کہ اگلا بھی تو کچھ ہوگا. ہماری سانسوں کے درمیان ہی ہو جائے اگلا کام بھی, ہماری موت سے پہلے ہی کر لیں ہم اگلا کام بھی, اس پہ بھی تو جا ہی سکتا ہوگا. رمضان میں ہم اٹھ ہی جاتے ہیں سحری میں, تو 2-4 نفل جب بھی پڑھ لیں, عادت ہی بنا لیں. رمضان کے بعد عادت چل پڑے تو کیا کہنے. ہمارا اس کی آسان طریقہ وطر اس وقت پڑھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, جب پڑھتی تھی وہ جماعت. اس کا ذکر آئے گا جب پڑھیں گے, سورہ مزمل میں ذکر ہے اس کا. اے ہمارے پیارے رسول, اب آپ کو کہا تھا ہم نے کہ آپ نے کرنا ہے, اب آپ کے ساتھی بھی یہ کرنے لگے تو ڈسکاؤنٹ دیا اللہ نے. آپ کے ساتھی بھی کرنے لگے, آپ جیسا کام پڑھ سکیں گے, آپ جیسے کہاں پڑھ سکیں گے. یہ جتنا پڑھیں گے مان لیں گے ہم. ان میں سے کوئی بیمار ہے, کوئی کام پہ جاتا ہے, کوئی راہ میں نکلتا ہے اللہ کی, یہ جتنا پڑھ لیں گے ہم قبول کر لیں گے. اللہ اکبر. سوچئے کہ ہم 2 رکعت بھی پڑھ لیں, اخلاص اور ناز سے پڑھ لیں. اللہ کہیے نا اس نے جو آسانی سے کر سکتے ہو کر لو. اللہ کیا لاٹری نکلی پڑی ہے سر. چلیں تو لہذا اتخذو, اب دیکھیے بات کہاں سے شروع ہوئی ہے. اتخذو, کون لوگ ہیں یہ, انہوں نے کیا کیا ہے, ان کا رویہ کیا ہے, ہمارا کبھی نہ ہونے پائے. انہوں نے کیا کیا ہے, احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے علماء کو اور بڑوں کو
دینی پیشواؤں کو اللہ کے برابر قرار دے دیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیسے ہو سکتا ہے علماء اور درویشوں کو کہ بجائے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کر کے سیدھی بات خود بھی سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر لیتے، وہ کہتے ہیں جو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں جو مانتے ہیں وہ عام طور پہ ٹھیک ہی کہتے ہیں، کیوں غلط کہے گا کوئی؟ ایک رویے پہ تنبیہ کر رہا ہے اللہ کہ ان کا تو یہ حال ہی ہو گیا، تورات تو جانتے تک نہیں یہ کہاں ہے، کبھی کوشش بھی نہیں کی جاننے کی کہ اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہا ہے ان سے۔ یہ نصارہ جانتے ہی نہیں ان کی اناجیل میں لکھا ہوا کیا ہے، کہتا بس اس نے کہہ دیا ٹھیک ہی ہے نا، جو کہے گا وہ مانیں گے، جو یہ کہے گا وہ مان لیں گے۔ تو تاکہ جو یہ کہے گا وہ مانو گے اور اللہ جو کہہ رہا ہے وہ، تو پھر ایسی صورت میں تم نے کیا رویہ اختیار کر لیا ہے؟ تم نے اپنے احبار کو اور اپنے بڑوں کو اربابا من دون اللہ، اللہ کے برابر کا رب بنا کر چھوڑ رکھا ہے۔ تو اگر ہم چوکنے، یہی تو بات ہو رہی ہے ساری، اور کیا بات ہو رہی ہے؟ کون کہہ رہا ہے جان بوجھ کے کوئی بتا رہا ہے؟ لیکن اگر رویہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے نا ٹھیک ہے، دلیل یہ ہے، تو وہ باپ ہو تو، اور آپ کا کوئی عالم ہو تو دیکھ قرآن پڑھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، آپ جا کے دوبارہ تسلی سے ملاحظہ کیجئے گا اس کے کیا ترجمے ہیں، کیا تفاسیر اس میں لکھی ہیں، کسی بھی عالم کا پڑھیں جا کے کیا ترجمے ان باتوں کے ہوئے ہیں، اسی لیے سامنے رکھتے ہیں لا کے کہ دیکھ لی اللہ کی۔ اب اس میں دائیں بائیں کر کے مطلب بھائی یہی ہے جو سر آنکھوں پر ہونے کے باوجود اللہ کوئی نہیں ہے، سر آنکھوں پہ پاؤں تو مجھے اپنے باپ کے دبانے، اللہ تھوڑی ہے، اللہ تھوڑی ہے۔ اگر کوئی ایسی بات کرے گا اور پھر بھی مانی تو پھر میں نے کیا بنایا اس کو؟ یہ بتا رہا ہے قرآن کہ ان کا تو یہ رویہ ہو گیا ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہاں تک غلو پہنچ گیا ان کا کہ والمسیح ابن مریم، اور اس کو کیا کیا؟ مسیح کو بھی کیا قرار دیا؟ وما امروا الا لیعبدوا الہ واحدا، اور مسیح کو وہ درجہ دے دیا جبکہ ان کو کہا گیا تھا، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ تو کہتے تھے اللہ کی عبادت کریں بس، وحدہ لا شریک کی۔ مسیح تو یہ کہا کرتا تھا، اس کے اصلی ماننے والے تو یہ کہتے ہیں۔ لیکن اس ابن مریم کو، ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ عبادت کریں صرف ایک اللہ کی، لا الہ الا ہو، کوئی ہے ہی نہیں معبود اس کے علاوہ، سبحانہ عما یشرکون، ہر اس بات سے وہ پاک ہے جو یہ شرک کی کرتے ہیں، ہر شرک سے پاک اس کی ذات ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی۔ آخری دو آیتیں آ گئیں، بات پوری ہو گئی۔ دیکھ لیجئے ایک ایک بات 100% سچ ثابت ہو چکی یا نہیں جو پڑھنے جا رہے ہیں۔ یریدون، ارید کچھ چاہنے کو، یریدون کیا چاہتے ہیں؟ ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ پھونکے مار مار کے اللہ کے دیوں کو بجھا دیں، اللہ کی روشنی کو۔ کون سی روشنی؟ ہدایت کی روشنی۔ کہاں سے پھوٹ رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے مینار بن کے کھڑے ہوئے ہیں، ہدایت یہاں سے مل رہی ہے، ہدایت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ یہ چاہتے ہیں اپنے منہوں سے یعنی کہ اپنی باتیں پھیلا کر، اپنی کوششیں کر کے اس نور کو بچائیں گے، اس روشنی کو۔ وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہرگز نہیں ایسا، وہ تو پورا کر کے رہے گا اپنے اس ہدایت کے نور کو، بھلے کافروں کو کتنا ہی کراہت اور برا کیوں نہ لگے۔ ہم کتنی آسانی سے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، کتنا اللہ کا احسان عظیم ہے۔ پھر میں عرض کرتا ہوں رمضان آیا چاہتا ہے، قرآن ہمارے سامنے ہے، کہاں سے شروع ہوا ہے معاملہ؟ مٹھی بھر لوگ بھی نہیں تھے، اس رسول کو مارنے کی معاذ اللہ کوشش پوری کی گئی، جو کمزور صحابہ تھے جان سے مار ڈالے گئے، ان کے ماں باپ مار ڈالے گئے، جو تھوڑے اچھے قبیلے والے تھے ان کا ہر طرح سے اذیت پہنچا دی گئی۔ لگتا تھا کبھی ایسا ممکن ہی نہیں ہوگا کہ کوئی اذان دنیا میں گونجا کرے گی۔ بتائیے آیت پوری ہوئی بھی یا نہیں ہوئی بھی؟ یہ رسول کے ساتھ دینے والوں کی سرفرازی کا اعلان ہے یا نہیں ہے؟ کہ یہ چاہتے ہیں ادھر وہ قریش، ادھر یہ اہل کتاب، یہ ساز باز کرتے ہیں، ہر موقع پہ کی، بدر پہ چڑھائی کرا کے لے آئے، احد میں پیچھے سے سازشیں کی، احزاب میں پیچھے سے پورا پشتے کھول دیے۔ یہ کیا چاہتے ہیں کہ اس ہدایت کے نور کو بجھا دیں گے، اور اللہ کہتا ہے نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو پورا ہو کے ہی رہے گا۔ یعنی کہ دین تو اب کامل محفوظ چھوڑا جائے گا ہی چھوڑا جائے گا۔ دیکھیں 1450 سال گزار کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک زبر زیر پیش اس قرآن کا نہیں بدلا جا سکا، موجود۔ سنت کیسی جاری و ساری ہے، سب ماشاءاللہ مسجد سے نماز پڑھ کر آ کے بیٹھے ہوئے۔ ایک لفظ ہم پڑھ نہیں سکتے تھے، ایک کام ہم کر نہیں سکتے تھے اگر اس نور کے ہدایت کی، اس چراغ کی حفاظت نہ ہوئی ہوتی تو۔ کتنی بڑی دلیل بن کر اور اس دلیل کا حصہ بن کر ہم ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ هو الذی، آخری آیت آ گئی آج کی، دیکھیں پورا ہوا کہ نہیں ہوا، جگمگا رہی ہے کہ جگمگا رہی ہے۔ ہمارے بچے دیکھیں 1450 سال کی غیر متغیر تاریخ
مسلمہ شہادت دیتی ہوئی تاریخ آنکھوں کے سامنے موجود ہے کہ نہیں. هو الذی، وہی تو اللہ، ارسل رسولہ، جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور حق پہ مبنی دین کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ غالب کر دے، علی دین کلہ ولو کریہ المشرکون، ہر دین پر چاہے مشرکوں کو کتنا ہی کراہت اور برا کیوں نہ لگے. 100% پورا ہو گیا. یہاں کوئی دنیا میں اسلام نافذ کرنے کی نہ یہ آیت ہے نہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لی جانی چاہیے، جو ہم لے لیتے ہیں انفارچونیٹلی. یہ رسول آ گیا ہے، یہ ہدایت پوری ہو کے رہنی ہے، ان مشرکوں کی کوئی چلنے والی نہیں ہے. اس سرزمین پر صرف ایک دین دیکھ لینا غالب آ جائے گا. آ گیا، اور وہ ہے اللہ کا دین. آیا تھا نہیں آیا تھا. ہم اپنے ہاتھوں سے جو دل چاہے اپنی بربادی کر لیں، اللہ کرے کبھی نہ کریں، وہ کوئی گارنٹی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ میرا رسول تو سرفراز ہوگا ہی ہوگا. بعد میں اللہ نے جو کیا نہیں کیا وہ اللہ کا میرٹ ویسے ہی چلتا رہا. وہ بنی اسرائیل پہ بھی میرٹ ویسے کا ویسے ہی چلا، قرآن سناتا ہے وہ میرٹ. اور بنی اسماعیل پہ بھی وہی میرٹ ہمیشہ رہے گا کہ جو کرے گا ٹھیک وہ بدلہ پائے گا، جو نہیں کرے گا اللہ کے بعد ناموں کی کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے. وہ نبیوں کے بیٹوں کو نہیں مان رہا، وہ نبیوں کے باپوں کو نہیں مان رہا، وہ نبیوں کی بیویوں کو نہیں مان رہا، تو باقی کون ہے ہما شما. لیکن رسول کے ساتھ دیکھ لیجئے اس کے کلی اور قاعدے کہ یہ تو ہو کے ہی رہے گا ہر دین پہ. ان الف لام دی ریجیکٹرز، جو رسول کے ریجیکٹرز ہیں، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ابھی کچھ مہینے رسول کے کی زندگی کے بھی باقی ہیں، اور اس کے کچھ سال باقی ہے کہ جہاں جہاں رسول کا پیغام پہنچ گیا تھا وہ بھی بچ نہیں سکتے. ان سب پہ یہ لاگو ہو گئی. کیسا اللہ نے جگمگا کے دکھا دیا. 1450 سال گزار کے رہی آیتیں آج بھی ویسی ہی جگمگا رہی ہیں جیسی مرحمت فرمائی گئی تھیں. انہی آیتوں کو پڑھنے کے لیے، انہی آیتوں کو وصول کرنے کے لیے، القرآن کو وصول کرنے کے لیے، اس مہمان عظیم کو وصول کرنے کے لیے، جیسے کہ ہم ہر مہمان کے لیے اپنا گھر سنوار لیتے ہیں، صفائی کر لیتے ہیں، ڈرائنگ روم آراستہ کر لیتے ہیں، کچھ ایکسٹرا تیاری کرتے ہیں، کچھ پکاتے ہیں، محنت کرتے ہیں ہر مہمان کی مہمان نوازی سے پہلے. اللہ تعالیٰ نے رمضان میں کام تو ایک کرنا تھا، اور وہ تھا قرآن پہنچانا تھا. القرآن یہ مہمان تھا، اس کا اسٹیج بنا کے دینا تھا اللہ نے کہ تم نماز کے لیے بھی وضو کر کے کھڑے ہوتے ہو، ضرورت پڑے تو غسل کر کے کھڑے ہوتے ہو، تم نے قرآن وصول کرنا ہے. اتنے سے بھی کام نہیں چلے گا. دراصل کام اتنے سے بھی نہیں چلے گا. اس ہدایت سے فائدہ اٹھانا ہے، ایک اسٹیپ آگے بڑھنا ہوگا. تمہارے اندر تقوی ہونا چاہیے. تقوی کے اسٹیج پہ کھڑے ہوئے بغیر اس مہمان کی تو بجاوری کا حق ادا شروع ہی نہیں ہو سکتا. پورا کرنا تو دور کی بات. وہ تقوی کیا چیز ہے کہ جس سے یہ جس کے بعد یہ قرآن فائدہ پہنچا دے، اس کی ایکسرسائز کروائی اللہ نے کہ ایسا کرو، روزے رکھو. اس رمضان، اس پورے مہینے میں بڑا اہتمام کرنا ہوگا، اس میں تقوی کی ایکسرسائز کرنی ہوگی. روزے ہم تمہیں قرآن دینے لگے ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تقوی تو پیدا کرو تاکہ یہ کچھ کام آئے. یہ مہمان جو لے کر آ رہا ہے طائف، یہ تمہارے کسی کام آئے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہ نہیں ہے تو پھر یہ کتاب سے کوئی ہدایت نہیں ملنے والی. یہ ریسپٹر ہوگا تو لائگنڈ نے آ کے اٹیچ ہونا ہے سر. اس سے ریسپٹر لائگنڈ میکینزم قانون ہے اللہ کا. تمہارے اندر طلب نہیں ہے، کتاب سے ہدایت لے لو گے، ممکن نہیں ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. یہ اعلان کر کے بیٹھا ہے اللہ. فسق کو نکال کر تقوی کی صورت میں آؤ تو ہدایت ہی ہدایت ہے یہاں پر. پھر گمراہ، یہ کتاب گمراہ کرنے نہیں آئی، یہ کتاب تو رہنمائی کرنے آئی. یہ وہ مہینہ آ گیا، اس اسٹیج کو ہم بھی سمجھیں اور اس سے جڑیں اور اس کو شروع کریں. ختم نہیں کرنے قرآن، شروع کرنا ہے قرآن. اللہ میں توفیق بھی دے، بہترین رمضان گزارنے کے لیے توفیق دے. ہماری گڑگڑاہٹ آمیز توبہ کو اللہ قبول کر لے اور ہمیں صحیح راستے پہ چلا کر سرفرازی ہمیں ہماری نسلوں کو اللہ دے دے قرآن کی اس رمضان کی برکت سے. انشاءاللہ رمضان کے بعد، عید کے بعد دوبارہ شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.